بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام کی عظمت کے لیے یہ ایک لفظ کافی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی ہستی رئیس مذہب جعفری، بنیان گزار مذہب تشیع، امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ تمہاری صلب سے عالم محمد پیدا ہوگا۔ پیغمبر کا، آل پیغمبر کا سارا گھرانہ عالم گھرانہ ہے، لیکن یہ عظمت ہے امام رضا علیہ السلام کی کہ امام صادق علیہ السلام نے اس ہستی کو عالم محمد کے لقب سے یاد کیا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ سنیے، حیران ہو جاؤ گے کہ امام صادق علیہ السلام جیسی ہستی پھر حسرت کی کہ لو ادرکتہ، کاش اللہ مجھے اتنی مہلت دیتا کہ میں عالم محمد کی زیارت کر کے دنیا سے جاتا، میں عالم محمد کا دیدار کر لیتا۔ امام رضا علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ عرصہ علم و دانش ہے۔ میں نے ایک حدیث مبارک آقا کی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یکون المومن مومنا حتی تکون فیہ ثلاث خصال، کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس میں یہ تین صفات پیدا نہ ہو جائیں۔ کون سی تین صفات؟ سنت من ربہ، وسنت من نبیہ، وسنت من ولیہ۔ آقا فرماتے ہیں کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں جب تک ایک سنت اللہ والی اس میں نہ ہو، ایک سنت رسول اللہ والی اس میں نہ ہو، اور ایک سنت امام معصوم والی اس میں نہ ہو۔ مومن میں یہ تین خصلتیں ہونی چاہیے، ایک سنت اللہ والی، ایک سنت رسول اللہ والی، اور ایک سنت ولی اللہ حجت اللہ امام معصوم والی۔ اللہ والی سنت کیا ہونی چاہیے؟ ارشاد فرمایا فَقِتْمَانُ سِرِّهِ، اللہ والی سنت ہر مومن میں یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح اللہ عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، مومن کو بھی ساتر العیوب ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپاتا ہے، غفار کا بھی لغوی معنی یہی بنتا ہے کہ چھپا دیتا ہے گناہوں کو، ستار پردے ڈال دیتا ہے گناہوں پر، یہ صفت مومن میں بھی ہونی چاہیے۔ یقین فرمائیے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمارے عیوب اور ہمارے گناہوں پر پردے نہ ڈالے ہوتے اور ہم ایک دوسرے کے عیوب سے، گناہوں سے واقف اور آگاہ ہو جاتے، مولا علی فرماتے ہیں پھر کوئی کسی کو دفن بھی نہ کرتا، کوئی کسی کو دفن بھی نہ کرتا اگر ہمارے عیب ایک دوسرے پر ظاہر ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو گناہوں پہ پردے ڈالتی ہے۔ اس لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کو بھی ستار العیوب ہونا چاہیے، مومن کو بھی ستار العیوب ہونا چاہیے، عیب کسی کے گناہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نہ صرف ستار العیوب ہے بلکہ خدا بند عالم کی ایک صفت ہے، آپ دعائے جوشن کبیر میں جو اللہ پاک کے صفاتی نام انہوں نے پڑھتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا ایک لقب ہے یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، اللہ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، نیکیاں ظاہر کر دیتا ہے۔ دعائے کمیل میں بھی وہ مولا امیر المومنین کا جملہ آتا ہے نا کہ الہی کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، میرا اللہ کتنی اچھی باتیں اور کتنی اچھی تعریفیں ہیں جن کا میں اہل نہیں تھا، لیکن میرے بارے میں تو نے لوگوں میں عام کر دی ہے، تو نے میری اچھی باتیں لوگوں میں پھیلا دی ہیں، لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، لوگ مجھے ٹھیک سمجھتے ہیں، لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں۔ پروردگار یہ تیری پھیلائی ہوئی اچھائیاں ہیں کہ تو نے گناہ چھپا دیے اور نیکیوں کو لوگوں میں عام کر دیا۔ مولا رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ مومن میں بھی یہ صفت ہونی چاہیے۔ شریعت نے عیب جوئی کو بھی حرام قرار دیا، عیب گوئی کو بھی حرام قرار دیا۔ مومن کا عیب ڈھونڈنا بھی حرام ہے
اور کسی مومن کا عیب تمہیں پتہ چل جائے تو اس کو کسی کے سامنے بیان کرنا بھی حرام ہے۔ عیب گوئی اور عیب جوئی، یہ دونوں شریعت نے حرام کرا۔ اچھی باتیں لوگوں کی پھیلاؤ، بلکہ اچھائی تلاش کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا تو حواری بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو گدھا مرا پڑا تھا، مردار، بدبو اٹھ رہی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے سب نے اپنے ناک ڈھانپ لیے، کپڑا رکھ لیا، ناک پر بدبو آ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے فرمایا کہ تم نے اس کی بدبو سے بچنے کے لیے ناک کو ڈھانپ لیے، لیکن یہ تو دیکھو کہ اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ کیا مطلب تھا؟ یعنی نبی خدا اپنے حواریوں کو بتا رہے تھے کہ ایک مردار بھی دیکھو نا، مردار، تو اس میں بھی اچھائی تلاش کرو کہ اس مردار میں اچھائی کیا ہے۔ میں اس کے دانت دیکھو کتنے سفید۔ یہ اللہ والی صفت ستار العیوب بننا چاہیے انسان کو، اور عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ یاد رکھنا، امام فرماتے ہیں کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کسی برادر ایمانی کے لیے بھی پسند نہ کرو، اور جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو برادر ایمانی کے لیے بھی پسند کرو، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کے ذات۔ ایک سنت نبی والی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہونی چاہیے مومن میں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مدارات الناس، لوگوں کے ساتھ مدارا کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ عفو و گزر سے کام لینا، لوگوں کے قصور، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَخُذِ الْعَفْوَ، محبوب عفو کو اختیار کرو، خُذِ الْعَفْوَ، عفو کو اختیار کرو، عارض عن الجاہلین، جہلا سے کنارہ کشی اختیار کرو، مدارا کرنا۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، نبی کریم مجسمہ عفو درگزر تھے۔ آج ہماری زندگی میں وہ عفو اور درگزر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ باب ہی بند ہو گیا ہے۔ ہر بندہ انتقام کا مجسمہ بن جاتا ہے، ہر بندہ ہی بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، ہر بندہ ہی اگلے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کو کسی کی غلطی قصور سے درگزر کرنے کو تیار نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا تم لوگوں کے قصور معاف کرو تاکہ عرش والا تمہارے قصور معاف کرے۔ نبی کریم محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ نبی کریم نے کس طرح عفو و درگزر کو اختیار کیا۔ یہاں تک عفو اور درگزر کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، ہاں جی، کوڑا ڈالتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، نبی کریم کو جسمانی روحانی دونوں اذیتیں۔ میرے بھائی، جسمانی اذیت سے روحانی اذیت زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں اس سے بڑی اذیت کیا ہے کہ نبی کریم ہے اور لوگ کہتے ہیں نہیں آپ اللہ کے نبی نہیں، کتنی تکلیف پہنچتی ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ رسولوں میں سے۔ یقول الذین کافروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں آپ رسول ہی نہیں۔ نبی کریم کو مجنون کا اس سے بڑی اہانت پیغمبر کیا ہوگی؟ نبی پاک کو جو عقل کل تھے اور کل عقل تھے دیوانہ کہہ دیا جائے، اللہ اکبر، پاگل کہہ دیا جائے۔ آپ کو کوئی پاگل کہے تو میرا خیال میں ہم 1 کی 10 سنائیں گے۔ رسول اللہ کی ذات کو روحانی تکلیفیں بھی پہنچائیں، جسمانی تکلیفیں بھی پہنچائیں، پتھر بھی مارے، سب کچھ ہوا، اور نبی کریم کا رد عمل کیا ہے؟ اللہم فہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرا اللہ میری قوم کو ہدایت کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں۔ عفو درگزر کا یہ عالم کہ جب مکہ فتح ہوا، مکہ والے وہی تو تھے جنہوں نے رسول اللہ کو مکہ میں رہنے نہ دیا، رسول اللہ کو بالآخر مکہ سے نکالا۔ مکہ جب فتح ہوا، ایک لشکر جرار رسول اللہ کے ساتھ تھا، 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا، اور مسلمان بڑے پرجوش ہو کے یہ نعرہ لگاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا، آج انتقام لیا جائے گا۔ نبی کریم نے جب یہ نعرہ سنا تو آقا نے روک دیا، فرمایا خبردار کوئی یہ نعرہ نہ لگائے،
نعرہ لگانا ہے تو یہ نعرہ لگا والیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج بخشنے کا دن ہے۔ آواز بلند صلوات۔ بھائی بچوں آپ نے اٹھنا ہے نا، سارے اٹھ جاؤ، ابھی باہر اٹھ جاؤ، بار بار ڈسٹرب نہ کرو۔ ایک صلوات ذرا پڑھیے سارے حضرات بلند آواز سے۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مومن میں یہ صفت بھی ہونی چاہیے کہ یہ معاف کر دے، عفو درگزر سے کام لے۔ اور تیسری ایک صفت امام معصوم والی، حجت خدا والی، ولی اللہ والی بھی مومن میں ہونی چاہیے، الصبر فی الباساء والضراء، وہ ہے صبر والی صفت۔ تنگ دستی ہو، معاشی حالات کی تنگی ہو، مشکلات ہوں، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان میں صبر کا دامن نہ چھوڑے اور صبر سے مشکل وقت گزارے، یہ صفت بھی مومن میں ہونی چاہیے۔ مومنین یاد رکھیے صبر بڑی کامیابی ہے، من صبر ظفر، جو صبر سے کام لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کو بشارت دی ہے، وبشر الصابرین، محبوب صبر کرنے والوں کو بشارت دو جنت کی، نجات کی، کامیابی کی، جو صبر کرتے ہیں۔ یہ چند روزہ زندگی گزری جانی ہے، ہاں جی۔ اور صبر اہل ایمان کی صفت ہے، صابر ہونا چاہیے مومن کو، بے صبرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور صبر کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر تین طرح کا ہوتا ہے، صبر کی تین قسمیں کہہ لیں۔ الصبر علی الطاعہ، الصبر عن المعصیہ، الصبر علی العبادہ۔ ایک ہے اطاعت خدا پر صبر، الصبر علی الطاعہ، یہ نماز، سردیوں کی نمازیں، گرمیوں کے روزے، یہ خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ فریضہ حج کی ادائیگی، یہ سارے معاملات صبر نہ ہو تو یہ فریضے ادا نہیں ہوتے۔ الصبر علی الطاعہ، اطاعت خدا، عبادت خدا میں صبر کرنا، یعنی مولا امیر فرماتے ہیں جو واجبات کی پابندی کرتا ہے مولا علی کی نگاہ میں وہ صابر ہے۔ الصبر عن المعصیہ، گناہ سے بچ جانا، یہ بھی صبر ہے۔ اپنے دامن کو معصیت سے آلودہ نہ کرے، اپنے دامن کو حرام میں مبتلا نہ ہونے دے، اپنے دامن کو معصیت سے آلودہ نہ ہونے دے، فرمایا یہ صبر ہے۔ اور گناہ سے بچنا یہ صبر کی سب سے افضل قسم ہے۔ اور تیسرا صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف پہنچے، فإنا للہ وإنا الیہ راجعون، یہ قرآن ہی سکھاتا ہے نا۔ صبر کرے، مصیبت آ گئی صبر کرے، باپ دنیا سے اٹھ گیا، بھائی بیٹا اولاد ماں بہن، انا للہ، قرآن کہتا ہے ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، ہر شے کا مالک تو اللہ ہے۔ توجہ کیجیے ذرا، کوئی بندہ آپ کا ایک امانت رکھواتا ہے، یار یہ موبائل رکھنا، میں ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں پھر آ کے لے لوں گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ایک ہفتے کے لیے آپ کے پاس امانت چھوڑ کے گیا، ہفتے کے بعد جو امانت لینے آئے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، دیتے ہوئے تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسی کا مال تھا، وہی لینے آ گیا۔ میرے بھائی اولاد ماں باپ بہن بھائی یہ سب اللہ ہی کا مال ہے، اور وہی جب لیتا ہے تو رب فرماتے پھر تکلیف کیسی ہے، ہم اللہ کے لیے اللہ کی ملکیت ہیں، الیہ راجعون، اسی کی بارگاہ میں لوٹ کے صبر کریں۔ مومنین کرام اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ ایک صلوات سارے ذرا بلند آواز سے۔ سئل عن الرضا علیہ السلام عن خیار العباد، امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے آپ کی نگاہ میں بہترین بندے کون ہیں؟ بہترین بندے، جی فارچونر گاڑی ہو، بیریا ٹاؤن میں پلاٹ ہو، 2-4 اس کی ملنے ہوں، شوگر مل کا مالک ہو، 4-5 شادیاں ہوں، نہیں کوئی ایسی چیز، نہ دنیا کا اقتدار، نہ حکومت، یہ خیار العباد کی کوئی ایسی نشانی امام رضا علیہ السلام نے بیان نہیں کی۔ اچھے بندوں کی نشانیاں جو امام نے بیان کی ضرورت سنی، کیا فرمایا؟ اذا احسنوا استبشروا، فرمایا اللہ کے اچھے بندے وہ ہوتے ہیں نیکی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ پہلی نشانی ہے اچھے بندوں کی۔ اذا اساؤوا استغفروا،
اور جب کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، جب کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو فوراً پھر رب سے معافی مانگتے ہیں، فوراً رب سے معافی مانگتے ہیں۔ سامعین گرامی، میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ ہر گناہ کے بعد مومن کو چاہیے فوراً رب سے معافی مانگے، اور میں نے یہ حدیث شاید پہلے آپ کو سنائی بھی ہے یہاں پہ۔ ایک حدیث میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عبادت، وہ نیکی جو انسان کو غرور میں مبتلا کر دے، اس سے وہ گناہ بہتر ہے جس کے سر زد ہونے کے بعد رب سے توبہ کر کے معافی مانگ لے، اس لیے کہ وہ نیکی اس کو متکبر بنا رہی ہے، اور گناہ کے بعد جو معافی مانگ رہا ہے یہ اس کو عاجزی سکھا رہا ہے۔ اچھے بندوں کی دوسری علامت کیا ہے؟ گناہ کر بیٹھیں تو رب سے معافی مانگتے ہیں۔ اذا اوتوا شکروا، اور فرمایا جب رب کوئی شے انہیں عطا کرتا ہے، کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو پھر وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھے بندوں کی علامت یہ ہے کہ رب کریم کی ہر عطا پر وہ شاکر رہتے ہیں، ان کی زبان ذکر خدا اور شکر خدا سے رطب اللسان رہتے ہیں وہ لوگ۔ اگلی صفت فرمایا اذا ابتلوا صبروا، کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو صبر کرتے ہیں۔ اور اگلی صفت یہ اذا غضبوا عفوا، اور جب غضبناک ہو جاتے ہیں، جب غصے میں آ جاتے ہیں تو پھر معاف کر دیتے ہیں، پھر بدلہ نہیں لیتے۔ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ آقا امیر المومنین کا۔ مولا علی فرماتے ہیں جب تم دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہو جاؤ تو دشمن کو معاف کر کے نعمت قدرت کا شکریہ ادا کرو، اللہ نے تمہیں قدرت عطا۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ مومنین، امام رضا علیہ السلام امام رعوف ہیں۔ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقامہ، وہ فرمایا کرتے تھے، آپ حضرات جو زائرین جاتے رہتے ہو نا زیارات کے لیے، ہر امام معصوم کے حرم میں گئے ہو، علامہ طباطبائی فرماتے تھے کہ امام رضا علیہ السلام کی جو رافت ہے، رحمت ہے، وہ حصی ہے، یعنی حرم امام رضا علیہ السلام میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو امام رضا علیہ السلام کی اس رحمت اور رافت اور شفقت کو ہر ظاہر محسوس کرتا ہے، ہر ظاہر محسوس کرتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی رافت اور رحمت ہمارے لیے۔ مومنین کرام، امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں، زیارات کا جو باب ہے نا جی، یہ بڑا وسیع باب ہے۔ ہر امام معصوم کی زیارت کی اپنی اپنی فضیلت ہے، پورا جو زیارات کا باب ہے۔ لیکن میں توجہ چاہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام کے لیے نبی کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا ستدفن بضعۃ منی فی ارض خراسان، فرمایا ان قریب سرزمین خراسان میں میرا ایک ٹکڑا دفن کیا جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام کے لیے یا بی بی پاک کے لیے، صرف دو ہستیوں کے لیے رسول اللہ نے بضع کا لفظ استعمال کیا، میرا ٹکڑا سرزمین خراسان پر دفن کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا نبی کریم نے کہ ما زارہا مقروب الا ونفس اللہ قربہ ولا مذنب والا غفر اللہ لہ ذنبہ۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جو سرزمین خراسان پر میرے اس ٹکڑے کی جا کے زیارت کرے، اگر کوئی مقروب، اگر کوئی دکھوں کا مارا ہوا، اگر کوئی مصیبتوں میں گھرا ہوا، اگر کوئی پریشانیوں کا شکار جا کے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا، اللہ اس کے دکھ کو دور کرے گا۔ اور کوئی اگر گناہوں میں غرق انسان جا کے زیارت کرے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ابھی رکے نہیں حدیث، ابھی صرف ایک جملہ اور سنیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جو سرزمین خراسان میں میرے اس ٹکڑے کی قبر کی زیارت کرے گا، لا یزورہا الا اوجب اللہ لہ الجنہ وحرم جسدہ علی النار، جو خراسان میں جا کے میرے بیٹے امام رضا علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کرے گا، اللہ جنت اس پر واجب کر دے گا اور جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی ذرا بات سنیے، حج اہم ترین عبادت ہے، حج کی بڑی تاکید ہے، جس پر حج واجب ہے حج نہ کرے، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ یہودی یا عیسائی مر جائے گا، وہ مسلمان نہیں مرے گا، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرنا۔ جس پر حج واجب تھا اور حج کیے بغیر مر گیا، ماتا یہودین و نصرانی۔ ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں ذرا غور سے سنیے، اور حج واجب ہے تو اولین فرصت میں ادا کرو۔ میرے پیش نظر روایات میں کئی بار کہہ چکا ہوں، حج، عمرہ، زیارات،
یہ رزق کے دروازے ہیں، رزق کے دروازے، اللہ رزق کے دروازے کھول دے۔ ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ میں حج پہ جانا چاہتا تھا، لیکن بس کسی مشکل کی وجہ سے عین موقع پہ میں اس میں پھنس گیا، اس مشکل میں، اور قافلے سارے چلے گئے، حج کا ٹائم گزر گیا۔ یا رسول اللہ، سوال سنیے سوال، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل ہے کہ میں وہ حج والا ثواب حاصل کر سکوں؟ نبی کریم نے کوہ ابو قبیس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ کوہ ابو قبیس، یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے، یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے اور یہ سارا سونا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تم حج کا ثواب نہیں پا سکتے، تم حج کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ حج کی اتنی فضیلت، حج کی اتنی اہمیت، خدا کی قسم صحیح السند حدیث ہے، اور ہمارے حدیث کے جو مشائخ ثلاثہ ہیں سب نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور ذمہ داری سے پڑھنے لگا ہوں، ذرا سنیے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مقتول ہوں، مسموم ہوں، میں سرزمین خراسان میں دفن کیا جاؤں گا۔ الا ومن زارنی علی بودی، علی بود، فرمایا جو شخص اپنے وطن سے چلے گا، دور دراز کا سفر کر کے آئے گا اور آ کے خراسان میں میری قبر کی زیارت کرے گا، توجہ، کتب اللہ لہ الف حجۃ مبرورہ و مقبولہ، توجہ۔ حج کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی ابو قبیس جتنا سونا تم راہ خدا میں دے دو تم حج کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ صحیح السند حدیث ہے، ہمارے مشائخ ثلاثہ نے لکھا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کسی بندے کی 1000 سال زندگی ہو، کتنی زندگی؟ پھر سوچ دو، کتنی زندگی؟ 1000 سال زندگی ہو اور ہر سال وہ بندہ حج کرے، ایک حج نہیں 1000 حج، ہر سال وہ حج بھی کرے، توجہ، سرکار رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس 1000 حج سے بھی بہتر ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت۔ ایک مقبول 1000 مقبول حج کا ثواب، اور ساتھ ساتھ 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب اس کو عطا کیا جائے گا جو مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کرے۔ اللہ جانتا ہے زیارت کا پتہ تب چلنا ہے جب انسان نے قبر میں پہنچنا ہے، نہ مال فائدہ دے گا، نہ اولاد کوئی فائدہ دے گی۔ سرکار رضا فرماتے ہیں خوش نصیب ہوگا بندہ مومن کو وہ رسا قبر میں لٹا کے جائیں گے، قبر میں آنکھ کھلے گی، مولا رضا کو سامنے دیکھے گا۔ فرمایا جو عالم غربت میں میری قبر کی آ کے زیارت کرے گا، شب اول دفن، جس رات اس مومن کو دفن کیا جائے گا قبر میں، فرمایا میں اپنے مومن کے سرانے پہنچوں گا۔ اور صرف قبر میں نہیں آئیں گے، عند تطایر الکتب، قیامت کے دن جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے اس وقت بھی مولا رضا علیہ السلام مومن کے پاس آئیں گے، اعمال تولے جائیں گے اس وقت بھی عند المیزان، اس وقت بھی امام رضا علیہ السلام اپنے ظاہر کے پاس آئیں گے، اور پھر جب پورے صراط سے گزرنے کا موقع آئے گا اس وقت بھی مولا رضا علیہ السلام اپنے ظاہر کے پاس آئیں گے۔ اللہ میں معرفت کے ساتھ مولا رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے۔ ایک صلوات پڑھو سارے حضرات کو، اول میں اول محمد، اول میں اول محمد۔ میرے محترم سامعین، مامون پریشان بیٹھا تھا، ایک دن امام رضا علیہ السلام تشریف لائے، مامون سے پوچھا مامون عباسی پریشان نظر آتے ہو، وجہ؟ کہتے ہیں فرزند رسول میں ایک مشکل میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور مشکل میری یہ ہے کہ یہ عربی شخص جو آیا ہے اس نے مجھے ایک ڈبیا دی ہے جس میں 7 بال ہیں، اور کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے بال ہیں۔ فرزند رسول میں پریشان ہوں کہ میں کیسے یقین کروں کہ یہ واقعاً سچ کہہ رہا ہے اور یہ واقعاً رسول اللہ کے بال ہیں، اس لیے کہ اگر واقعاً یہ رسول اللہ کے بال ہیں تو بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے، سرکار کے منہ مبارک نصیب ہو جائیں کسی، تو پھر مجھے انعام دینا چاہیے، اس کو نوازنا چاہیے۔ اور اگر یہ بال رسول اللہ کے نہیں ہیں اور پھر اگر میں اس کو کچھ دیتا ہوں تو یہ مجھے بے وقوف بنائے گا، ساری دنیا کو بتائے گا کہ میں بادشاہ کو بے وقوف بنایا ہوں۔
تو فرزند رسول میری مشکل یہ ہے کہ یہ بال میرے سامنے، اب مجھے یہ کیسے یقین ہو، کیسے پتہ چلے کہ واقعی یہ رسول اللہ کے بال ہیں یا نہیں ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ڈبے میرے حوالے کرو۔ امام رضا علیہ السلام نے ڈبے علی، امام نے ایک ایک بال اٹھایا اور سونگا۔ سونگنے کے بعد ان 7 بالوں میں سے، میں روایت میں ایک حرف کی بھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا، ان 7 بالوں میں سے 4 مولا امام رضا علیہ السلام نے علیحدہ کر دیے اور 3 بال امام علیہ السلام نے علیحدہ کر دیے۔ فرمایا یہ جو 4 بال ہیں یہ میرے جد رسول اللہ کے بال ہیں، اور یہ جو 3 ہیں یہ میرے جد رسول اللہ کے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مامون خود پریشان ہوا کہ فرزند رسول اب اس بات پر کیا دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا یہ 4 بال جو ہیں میرے جد رسول اللہ کے ہیں اور یہ جو 3 ہیں یہ بال میرے جد رسول اللہ کے نہیں ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے، آگ منگوا آگ، اور یہ سارے بال آگ میں ڈال دے، جو جل جائیں سمجھ لینا ان کا رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے بال نہیں ہیں، اور آگ جن کا کچھ نہ بگاڑ سکے پھر یقین کر لینا وہ رسول اللہ کے بال ہیں۔ آگ منگوائی گئی، سارے بال ڈالے گئے، یا سامعین گرامی 3 بالوں کو آگ نے جلا دیا اور وہ جو 4 بال تھے آگ انہیں کچھ بھی نہ کہہ سکی، فرمایا میرے جد رسول اللہ کے بال ہیں۔ اس سے ایک بات اور بھی ظاہر ہوگی، آگ میں جلے گا وہی جس کا رسول سے تعلق نہ ہو، اور آگ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی جس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کے ساتھ پہ۔ توجہ ہو رہی ہے سامعین گرامی؟ ذریت پیغمبر، اولاد پیغمبر قابل احترام ہے۔ ایک اور حدیث پڑھنے لگا امام رضا علیہ السلام کی، سرکار نے فرمایا آپ حیران ہو جائیں گے، النظر الی ذریت النبی عبادہ۔ اللہ اکبر۔ سرکار رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اولاد پیغمبر کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے، اولاد رسول کو دیکھنا عبادت ہے۔ سائل نے عرض کی ابن رسول اللہ، ابن رسول اللہ، النظر الی الائمۃ منکم عبادہ او الی الجمیع او الی جمیع ذریت النبی عبادہ۔ مولا یہ تو فرمائیں کہ جو آپ نے فرمایا ذریت نبی کو دیکھنا عبادت ہے، اس سے مراد آپ کی صرف آئمہ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اولاد رسول میں سے، یا تمام اولاد رسول کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا النظر الی جمیع ذریت النبی عبادہ، فرمایا رسول اللہ کی تمام اولاد، رسول اللہ کی ساری ذریت کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ اب معاملہ، چونکہ یہ معاشرے میں نا کئی بار سوال بھی ہوتا ہے کہ فلاں سید ایسا کرتا ہے، فلاں سید ایسا کرتا ہے، کیا پھر بھی ہم ان کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کا بھی احترام کیا جائے؟ ایسے سوال ہوتے ہیں۔ سنیے، یا ابن رسول اللہ کے آئمہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے یا ساری ذریت کی طرف؟ فرمایا تمام ذریت پیغمبر کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ ما لم دو شرطیں لگائیں امام رضا علیہ السلام نے، ما لم یفارقوا من حاجہ، جب تک رسول کی اولاد، جب تک اولاد پیغمبر، پیغمبر اور آل پیغمبر والا راستہ نہ چھوڑے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو۔ ما لم یفارقوا من حاجہ وَلَمْ يَتَلَوَّثُوا بِالْمَعَاصِي، 2 شرطوں کے ساتھ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اولاد نبی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، بشرطے کہ وہ سادات اپنے باپ دادا والا راستہ نہ چھوڑیں۔ کوئی کہلانے کو کہلائے کہ میں سید ہوں اور اپنے باپ دادے کے راستے کا ہی وہ مخالف ہے، اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے، مولا علی اور اولاد علی کے راستے پہ ہی چلنا پسند نہیں کرتا، تو مولا رضا نے بتا دیا پھر اس کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ وہ سید اس قابل نہیں ہے کہ اس کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہو۔ وَلَمَا لَمْ يَتَلَوَّثُوا بِالْمَعَاصِي، اور جب تک سادات گناہوں میں مبتلا نہ ہوں، جب تک گناہوں کا ارتکاب نہ کریں، اس وقت تک نگاہ کرنا عبادت ہے۔ جو گناہوں میں مبتلا ہے اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت نہیں، اور جو سید ہو کے اپنے باپ دادا کے راستے کا مسلک کا مخالف ہے اس کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ باقی تمام سادات کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ آپ گھبراتے نہیں رہے حضرات۔ اگلا ایک فرمان سنو امام رضا علیہ السلام کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو والی خراسان کی زیارت معرفت کے ساتھ نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے۔
امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لا تدع العمل الصالح والاجتہاد فی العبادہ اتقالا علی حبنا. اوشیو، او مومنو، او عزادارو، مولا رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں ہماری محبت کے بھروسے پر عمل صالح کو نہ چھوڑنا، ہماری محبت کے بھروسے پر عبادت میں کوشش کرنا نہ چھوڑنا، عبادت کے لیے کوشش کرتے رہنا، عمل صالح کو بجا لاتے رہنا، واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے بچنا، ہماری محبت کے بھروسے پر کہ میں آل رسول سے محبت کرتا ہوں لہٰذا مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے، میں آل رسول کا محب ہوں لہٰذا مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہ. امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں ہماری محبت کے بھروسے پر نہ عبادت کو ترک کرنا اور نہ عمل صالح کو ترک کرنا. اگلا جملہ سنیے وَلَا تَدْعُ حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَتَسْلِيمَ الْأَمْرِ إِلَيْهِمْ اتِّقَالًا عَلَى الْعِبَادَةِ، اور عبادت کے بھروسے پر ہماری محبت سے بھی دستبردار نہ ہونا، اور عبادتوں کے بھروسے پر آل محمد کے سامنے سر جھکانے سے بھی دستبردار نہ ہونا. یہ نمازوں کا دھوکہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نمازوں کے بھروسے پر، عبادت کے بھروسے پر آل محمد کی محبت سے ہاتھ نہ اٹھانا، آئمہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے رک نہ جانا کہ تو بڑا نمازی ہے، اور ہماری محبت کے بھروسے پر عبادت میں بھی کوتاہی نہ کرنا. اگلا جملہ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، اس لیے کہ ایک دوسرے کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. عمل عبادت ہماری محبت کے بغیر قبول نہیں ہوگی، ہماری محبت ہماری اطاعت کے بغیر قبول نہیں ہوگی، عبادت خدا کے بغیر قبول نہیں ہوگی. اللہ کریم ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے.